بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ احادیث کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی اہمیت کے ساتھ دی ہے، جو اس زمانے کے اندر بہت اہم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم دی ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے اندر حیا آئے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کی وجہ سے آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سارے ایسے کام جس کا نقصان ہے دنیاوی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، ان سارے گناہوں سے اور نقصان سے بچنے کا ایک سبب حیا کا پیدا ہونا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی اہمیت کے ساتھ تعلیم دی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ ہر دین کا ایک حصہ، اس کے اخلاق کا ایک بڑا حصہ جس میں بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کے اخلاق میں سے سب سے بڑا حصہ شرم و حیا کا ہے۔ تو آپ نے بڑی اہمیت دی ہے، یعنی ہر مذہب میں ایک چیز پہ زیادہ فوکس کیا گیا۔ جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں عفو اور درگزر، یعنی معاف کر دینا اور درگزر کر دینا، اس پہ بہت زیادہ تعلیمات دی گئی ہیں۔ تو ہر شریعت میں ایک اہم چیز پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا۔ دین اسلام کے اندر حیا پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے، ایک انصاری صحابی مر علی رجل من الانصار وهو یعظ اخاہ فی الحیا۔ دونوں بھائی تھے انصاری، ایک بھائی بہت زیادہ شرمیلے تھے، بہت زیادہ حیا ان کے اندر تھی۔ اس حیا کی بنیاد پر وہ اپنے مطالبات نہیں پیش کیا کر سکتے تھے، اور ان کو بزنس میں بہت ساری جگہ ان کو نقصان ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے حیا کے معاملے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے اور اس بھائی کو دیکھا کہ اپنے بھائی پر حیا کے معاملے میں وہ ملامت کر رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دعہ فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دو اس کو، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی ایمان کا ایک بڑا حصہ حیا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر تفصیل سے ایک روایت میں بیان فرمایا ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، الایمان بضع وسبعون شعبۃ، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، والحیاء من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کو ایمان کا حصہ بتایا، اور ان ساری صحابی سے کہا کہ اگر حیا کی وجہ سے اس کا کوئی دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو، آخرت میں بڑے درجے ملنے والے اس حیا کی بنیاد پر۔ تو حیا اور شرم یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور اس کا ہمارے اندر پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والی چیز ہے، اور بے شرمی یہ بدکاری کا حصہ ہے، اور بدکاری آدمی کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا فوکس کیا ہے حیا پر، بڑی ترغیب دی ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت اپنے اندر حیا پیدا کرے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بحقی کی روایت ہے، ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایمان اور حیا دونوں ایک ہی چیز ہے، یعنی قریب قریب ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا فاذا رفع احدهما، جب ان دونوں میں سے ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، دوسرا بھی ساتھ میں چلا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان جانچنے کا ایک طریقہ، ایک علامت بتائی ہے، حیا۔ حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ تو حیا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔
اس لیے آج دیکھیں آپ، بے حیائی کی وجہ سے آدمی گالی دیتا ہے، بے حیائی کی وجہ سے بہت سارے برے کام کرتا ہے، بے حیائی کی وجہ سے آدمی یعنی اپنا خود کا کام نہیں کرتا، ترقی نہیں کرتا۔ بے حیائی سارے بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے پریکٹیکل لائف میں بھی حیا کا بہت زیادہ لحاظ کر کے امت کو دکھایا۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مسند بزار والیوم نمبر 9 پیج نمبر 17، اس میں اللہ کے نبی کی صفات میں سے ایک صفت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ آپ علیہ السلام کنواری لڑکی سے زیادہ باحیا تھے۔ کنواری لڑکی اپنے کمرے میں جتنی باحیا ہوتی ہے اس سے زیادہ باحیا آپ علیہ السلام تھے۔ آپ نے وہ زندگی حیا کی پیش کر کے ہمیں دکھائی ہے۔ ایسی حیا ایک مسلمان مرد کے اندر بھی ہونا چاہیے اور عورت کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، شمائل ترمذی پیج نمبر 26، آپ نے فرمایا ہے کہ حیا کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی آپ نے میری شرمگاہ نہیں دیکھی اور میں نے آپ کی شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھا ہے، تو حیا کا ایک تصور دیا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا حیا کا اتنا زیادہ لحاظ آپ نے کیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ کسی کی غلطی پر فوراً منہ پہ نہیں بولتے تھے، بلکہ جب وہ جاتا، ایک صحابی اللہ کے نبی کے مجلس میں اور زرد رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کے جانے کے بعد فرمایا ان سے کہو کہ یہ اچھا نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام کسی کے منہ پہ بھی حیا کی وجہ سے بات نہیں کرتے تھے، اس کی غلطی یعنی منہ پہ نہیں بتاتے تھے، بلکہ کسی دوسرے راستے سے اس کی غلطی کی اصلاح فرماتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے بڑی اہمیت کے ساتھ تعلیم دی ہے کہ ہر ایک کے اندر حیا آئے، اور حیا فطری چیز نہیں ہے، پیدا کرنا پڑتا ہے حیا کو، محنت کر کے اپنے اندر حیا پیدا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو باحیا بنائے، ہمارے معاشرے کو باحیا بنائے، حیا اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔